چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب علی، اب آ گیا کہ ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ ہمارے پاس آ گئے جناب کہ ہم پڑھ رہے تھے حروف اصلی کسے کہتے ہیں، حروف زائد کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، حرف اصلی کسے کہتے ہیں، حرف زائد کسے کہتے ہیں۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، جو وزن کرنے میں کیا ہو، فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، اس کو حرف اصلی کہتے ہیں۔ بس جو حرف فا کی جگہ اس کو فا کلمہ، اور جو عین کی جگہ اس کو عین کلمہ، اور جو لام کی جگہ اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے نصرہ فعلا کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ اور را لام کلمہ ہے۔ حروف اصلیہ کیا ہوں گے؟ جو فا عین لام۔ دیکھو، دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کا کیا کرتے ہیں ہم، اس کا وزن کرتے ہیں عام طور پہ، جو ہوتا ہے نا، ہر چیز کا اپنا کیا ہے، الفاظ کا بھی کیا ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، الفاظ کا بھی ایک وزن ہے۔ تو جب وزن کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک معیار ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہو، وزن کرتے ہو۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کہتے ہو نا 1 کلو ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کلو کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو آپ کیسے وہ کرو گے، وزن کر لو گے کہ 1 کلو جو ہے، معیار قائم کرتے ہو اس کے لیے کہ معیار بنایا جاتا ہے۔ 2 کلو ہے تو 2 کلو، اب میں کہتا ہوں 2 کلو ہے تو آپ کو پتا ہے 2 کلو زیادہ ہے کس کے مقابلے میں، 1 کلو کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ ایسا کرتے ہو۔ ایسے ہی لفظوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اگر لفظوں کو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، لفظوں کو تولا جاتا ہے، لفظوں کو کیا کرتے ہیں، تولتے ہیں ہم، لفظوں کو تولتے ہیں۔ جب تولا جاتا ہے تو اس میں سے ہم نے کیا کرتے ہیں، اس میں سے جو اذان نکلیں گے، پتھر ایک طرف پتھر رکھا جائے گا، ایک طرف جو ہے نا آپ کا کچھ سیب شیب یا جو چیز بھی ہوتی ہے، اور اس میں سے پھر ہم نے کہا کہ جو فا این لام کے مقابلے میں آئے گا وہ حروف اصلی آئے گا، جو فا این لام کے مقابلے میں نہیں آئے گا وہ حرف زائد کہلائے گا۔ اس کے لیے نا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، شام کو بھی کل دکھایا تھا، تو آپ کو جو ہے نا آپ کہیں گے کہ جناب علی، آپ خود بخود ایک بات سمجھ آئے گی۔ آپ کو ابھی اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسکرین پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پزل تو ہے، پزل تو ہے، لیکن آپ بیسیکلی چیز کیا دیکھ رہے ہیں، شیر دیکھ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، شیر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، شیر ایسے جیسے ہے، یہ شیر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس میں کیا ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ کیا چیز ہے؟ اس میں کچھ اور بھی ہے، اس میں پیچھے درخت بھی ہیں نا، درخت بھی ہیں، ٹریز بھی ہیں، لیکن آپ کی کیا ہے، وہ ہے، آپ کو نظر اصل میں زیادہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ اس شیر کو دیکھ رہے ہیں بیسیکلی، ایسا ہی ہے نا؟ اصل تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، شیر کو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے نا اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو بھی دیکھیں گے تو آپ کی پہلی نظر کس پہ جائے گی، شیر پہ جائے گی، دوسری نظر کیا ہوگی، اس میں سے جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پزل ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے پاس پزل کو ہم نے تیار کرنا ہوتا ہے، اگر پزل کو تیار کرنا ہے تو آپ کو کیا کرتے ہیں، ایک تصویر دی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، پزل والوں نے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے 1800 پیسز ہیں، یا کس کے اس جگسا پزل کے 1800 پیسز یا اتنے پزل جتنے بھی ہوں گے۔ اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں جوڑتے ہیں تو آپ کیا بنے گی، یہ شکل بنے گی۔ تو آپ کیا کرتے ہو بیسیکلی، اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھئی ان کو جوڑنا ہے، تو آپ زیادہ تر آپ جو چلو گے تو کلو کیا ملے گا، کلو یہ ملے گا کہ بھائی جو پہلے شیر کو کیا کرو، شیر کو جوڑنے کی کوشش کرو، شیر کو جوڑنے کی کوشش کرو، تو کیا ہو جائے گا، خود بخود ہی باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ساتھ ساتھ جڑتی جائیں گی اس میں سے۔ ایسا ہی کرتے ہیں ہم کہ نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، شیر کو جب جوڑنے کی کوشش کرو گے تو ساتھ ہی پیچھے کیا آنے شروع ہو جائیں گے، پتے بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہونے لگ پڑیں گے، وہ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، آپ کو کوئی تصویر دی جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو، اس کو جوڑ کے کیا کرتے ہو، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ وہ کر رہے ہوتے ہو، جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے بنسبت اس کے کہ جو آپ کو بالکل سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ ایک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک
ایک پیٹرن دیا جاتا ہے، ایک کوئی چیز دی جاتی ہے، ایک معیار دیا جاتا ہے، اس معیار کے مطابق آپ کیا کرتے ہو، چیزوں کو بناتے ہو. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے نا. اس معیار کے مطابق آپ چیزوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. پہلا کام تو یہ ہوتا ہے آپ کا. تو یہ آپ معیار کر رہے ہوتے ہو. اچھا، جن لوگوں نے کیمسٹری پڑھی ہوگی آپ کو یاد ہے کہ کیمسٹری جب پڑھی تھی آپ نے تو سیکنڈ ایئر کے اندر آرگینک کیمسٹری آئی تھی. آرگینک کیمسٹری سیکنڈ ایئر کے اندر آتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. وہاں پہ آپ کیا کرتے تھے آرگینک کیمسٹری کے اندر؟ آپ کو آپ نے وہ کرنا ہوتا، ٹیسٹ کرنے ہوتے تھے، سالٹس مختلف وہ کرنے ہوتے تھے، سالٹس وغیرہ جو ہے نا. ٹھیک ہے نا. سالٹس وغیرہ کے اس میں سے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ٹیسٹ کرتے تھے کہ جناب یہ کیا بنے گا، یہ جو ہے نا فلاں اس پہ اپلائی کرتے، ٹیسٹ کے اپلائی کرتے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ کرو تو یہ سالٹ آئے گا، یہ سالٹ اگر وہ آئے گا تو اس کی اسمیل یہ آئے گی، فلاں آئے گا. ایسا کرتے تھے نا. وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہ ایک معیارات ہوتے تھے آپ کے جو ہے اس میں سے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ لٹمس پیپر کہہ لو، لٹمس پیپر لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے. لٹمس ٹیسٹ کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہو کہ جی دیکھتے ہو کہ جی اگر یہ اس طرح کی ہوگی تو یہ کیا چیز ہوگی، ایسڈ ہے، بیس ہے، فلاں ہے. یہ آپ کر رہے ہوتے ہو. تو ہر جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جو معیارات بنائے جاتے ہیں نا وہ ایک وہ کر دیے جاتے ہیں کہ جناب وہ ایک خاص پیٹرنز ہوتے ہیں. وہ خاص پیٹرنز ہوتے ہیں. ان پیٹرنز کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے جو آپ کے لیے معیار بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یہ سچویشن یہ چیز ہوگی تو ایسے اس کا پیٹرن یہ بنے گا، اس کا پیٹرن یہ بنے گا، اس کا پیٹرن یہ بنے گا. یہ سارا چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. یہ بات بھی وہ ہو گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اور میں سمجھاتا ہوں. دیکھو اس طرح ہی ہم کیمیکلز وغیرہ کے اندر جب کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ جناب اگر جو ہے نا اگر او ایچ گروپ آ رہا ہوگا، او ایچ گروپ آ رہا ہوگا تو اس کو ہم کہتے تھے. جن کو کیمسٹری نہیں آتی، اب میں تھوڑا سا ذرا کیا کروں، اب بس سمجھانے کے لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میٹرک میں تو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے، سائنس وغیرہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے. او ایچ گروپ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا کہتے تھے؟ اس کو آپ کہتے تھے کہ الکوہولک گروپ. ایسا ہی ہے. یہ کیا ہوتا تھا؟ الکوہولک گروپ ہوتا تھا. الکوہولک گروپ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. C2H5OH ایتھائل الکوہل کو کہتے ہیں. ایتھائل الکوہل شراب جو ہے. ٹھیک ہے نا. ایتھانول C2H5OH ایتھانول جو تھا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہوتا تھا؟ C2H5 اور OH آتا تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا ہوتا تھا، آپ یہ چینج کرتے رہتے تھے. تو میتھانول کیا ہوتا ہے؟ CH3OH ہوتا ہے میتھانول. میتھانول جو ہے نا میتھلیٹڈ اسپرٹ بھی جس کو کہتے ہیں. جو دیسی شراب کے اندر جو کیا کرتے ہیں، دیسی شراب جو CH3OH میتھلیٹڈ اسپرٹ ہوتا ہے، یہ پی لو تو یہ کیا ہوتا ہے، بندہ مر جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی یہ فلاں جو اس شراب کے اندر یہ میتھلیٹڈ اس میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ کے پرفیوم میں بھی ڈینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. ڈینٹ DENAT. پرفیوم جو آپ کے ہوتے ہیں نا اس میں بھی لکھا ہوتا ہے ڈینٹ. ڈی نیچرڈ الکوہل اس کو کہتے ہیں. ڈی نیچرڈ الکوہل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ میتھائل الکوہل کو مکس کرتے ہیں اس میں سے. یہ وارنشز وغیرہ جو آپ کرتے ہو، آپ پالش کرتے ہو، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ الکوہل ہوتا ہے. اچھا پالش جو کرتے نہیں، پالشیں وغیرہ جو فرنیچر کو اور اس طرح جو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کچھ پتہ نہیں آپ کے استاد جی کدھر کدھر سے کون سی مشکل چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں صرف آپ کو ایک وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اس میں سے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم او ایچ کو دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یہ بھائی کیا بن گیا، الکوہلک گروپ بن گیا. اچھا اگر COOH آتا تھا، یہ کیا آتا تھا؟ یہ ایسیٹک گروپ آ جاتا تھا. COOH یہ ساتھ اس کے وہ ہوتی تھی اور ساتھ اس کو جوڑتے تھے کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آتا تھا؟ یہ ایسیٹک گروپ ہوتا تھا. ایسیٹک ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ٹھیک ہے نا. اگر وہ اس قسم کی کوئی خطرناک یہ جو ہے نا یہ آ جاتا، اوئے ہوئے ہوئے، یہ یہ بینزین جو آتی تھی، بینزین. بینزین. ٹھیک ہے. تو یہ کیا آتا تھا؟ بینزین جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں آتا تھا بینزوئک اور یہ اس طرح کی ہم وہ کرتے تھے جناب، مختلف قسم کی چیزیں کرتے تھے وہاں پہ. لیکن کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتے تھے، ان سب کے کیا ہوتے ہیں اپنے ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں اس میں سے.
केमिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर तोलने की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि देखो, तोलने का मतलब खाली ये नहीं है कि कोई वजन लगा के क्या किया जाता है, उनको तोला जाता है। वजन लगा के तोलना नहीं होता। हर चीज का तोलना क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। हर चीज का तोला जाता है, और ये हदीस में भी इंशाल्लाह पढ़ोगे कि अमाल तोले जाएंगे। अमाल तोले जाएंगे, वहां पे यही बहस आती है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है ना, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि अल्लाह ताला, यानी उसमें से क्या है कि सबसे पहले सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम जो है ना, अल आमा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पे वो कायम किया, बाब कायम किया, अल आमालु यूज़नु, अमाल का वजन किया जाएगा। अमाल का वजन किया जाएगा। तो अमाल कैसे तोले जाएंगे? तो हर चीज को तोलने का क्या होता है, मेयार मुख्तलिफ होता है। बुखार को तोलने का मेयार क्या होता है? बुखार को भी तोलते हैं। बुखार को कभी तोला है? बुखार को, बुखार को तोला है कभी आप लोगों ने कि नहीं तोला बुखार को? बुखार को, बुखार को भी तोलते हैं, पता है किस तरह तोलते हैं? थर्मामीटर से। गैस को भी तोलते हैं, गैस का वो मीटर जो आपका लगा हुआ होता है। बिजली को भी तोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम मेजरमेंट कह देते हैं बेसिकली। ये मतलब है क्या, वो क्या होती है, वो मेजरमेंट हो रही होती है हमारे पास जो है ना, हर चीज की क्या होती है। इसी तरह ही बच्चों, ठीक है ना, गर्मी को भी तोला जाता है, सर्दी को भी तोला जाता है। हर चीज जो है ना तुलती है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? हवा को भी नापा जाता है कि हवा की स्पीड क्या है दुनिया के अंदर। ऐसे ही हमारे पास जो अल्फाज आती है, मैं एक सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, एक वो कायम कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक आपके लिए एक वो कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये कहोगे कि उस्ताद जी ये अल्फाजों को क्यों आप ये क्या जरूरत पड़ी थी सर्फियों को, ये इस तरह की मुसीबत हमारे लिए डाल दी है उन्होंने। तो हम सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, उसके फायदे क्या होंगे आपको, ठीक है ना। ये भी तमहीद है बेसिकली। अब ये आ जाओ जनाब अली, आप सीधे अब आ जाओ जी, हाँ, तराजू के ऊपर आ जाओ जनाब अली, तराजू के ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया, ठीक है ना, तराजू उसमें से आ गया, ठीक है। ये एक तरफ वजन रखते हो और एक तरफ मौजून रखते हो। मौजून का मतलब क्या होता है, इसको तोला जाता है। मौजून जिसको तोला जाता है, और वजन जिसको आप वजन रखते हो। और अच्छा ये भी याद रखना कि जैसा मौजून होगा वैसा ही वजन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता है। अगर मैं इधर बोरी ले आऊं, तो बोरी रखूं, तो आपका वजन भी क्या हो जाएगा फिर। वजन भी मुझे 1-2 किलो नहीं रखना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 किलो का पत्थर, 40 किलो का पत्थर, ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, 1 मन का पत्थर, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर मैं सोना रखूंगा एक तरफ, तो अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे तोले और माशे करना पड़ेगा, वजन जो है तोले और माशे। ऐसा ही कर रहा हूँ, तोले और माशे। जिस तरह मौजून होगा वैसा ही आपका क्या होगा, वजन होगा। अगर मैं सोना तोलने लगा हूं, तो मैं कहूंगा, मैं एक तरफ 5 किलो का पत्थर रखूं, सोने को तोल रहा हूं, तो आप कहेंगे उस्ताद जी क्या कर रहे हैं आप? मैं कहूँ सोने को तोल रहा हूँ ना भाई। तोलने के लिए क्या होता है, सोना चाहिए और वजन चाहिए। तो आप कहते हैं उस्ताद जी नहीं, जैसा मौजून है, जिस चीज को तोला जा रहा है, वैसा ही आपने क्या करना है, वैसा ही आपने वजन भी लेकर आना है। अगर वो बड़ी चीज है, तो वजन भी क्या होगा, बड़ा। अगर वो छोटी चीज है, तो वजन भी क्या आएगा, छोटा आएगा। वो बात समझ में नहीं आ रही? कुछ कुछ समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? समझ रहे हो? तो मौजून और वजन जो है, अच्छा जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जनाब आगे। आपको अभी ये, आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे भी इसे तमहीद ही चल रही है, तमहीद 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 तमहीद, चलते चलते आगे जाएंगे। जिन्होंने कुछ सर्फ पढ़ी हुई थी, इल्म सर्फ, वो इस बात को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से जरा वो कर सकेंगे। ये मुश्किल तरीन जगह होती हैं वजन निकालना जो है, उमूमी तौर पे ये किताब के अंदर उन्होंने बहुत शुरू में दे दिया है, और अभी तक आपने पढ़ा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही होती है। आप जरा देखो, अब मैंने कहा कि भाई चलो जी, हम सेबों से बाहर निकल आए हैं। अब सेबों से बाहर निकल आए, तो उस्ताद जी अब क्या करें? अब आ गया हमारे पास एक एक वजन, मुझे किसी ने दे दिया, एक लफ्ज दिया, मौलवी साहब ये ज़राबा है, इसको तोल के दिखाइए। हैं, ज़राबा को तोल के दिखाएं, मैं क्या करूं? ज़राबा को एक तरफ रखूं और दूसरा पत्थर रख दूं? तो आप कहेंगे उस्ताद जी क्या कर रहे हैं? वो भाई तोलना है ना, एक तरफ मौजून आएगा तो एक तरफ वजन, पत्थर रख दूंगा। तो आप कहेंगे नहीं उस्ताद जी, ये लफ्ज है, ये लफ्ज है, ठीक है। तो लफ्जों को तोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फाज लाने पड़ेंगे। लफ्जों को तोलने के लिए भी क्या करने पड़ेंगे, ठीक है ना, अल्फाज के जरिए से तोलेंगे आप।
आप उसको किसी और चीजों को नहीं तोलेंगे उसमें से, ठीक है ना। लफ्जों को तोलेंगे तो आप अल्फाज लेकर आएंगे, अल्फाज ने तोलना है उसको। हाँ, पत्थर से नहीं तोलते हर चीज को, पत्थर से तोलते नहीं उस्ताद जी। जैसी चीज वैसे ही उसके लिए क्या होगा, वो वजन होगा जो उसको करे। नहीं समझ आ रही बात। और एक और अब बात अब करने लगा हूं, ठीक है ना। एहसासात को तोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। आपने कहा ना, दर्द को कोई नहीं चीज तोल सकती, दर्द को भी चीज तोल सकती है। एहसासात को तोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, जो जिस चीज के जरिए से होगा तो क्या होना चाहिए, एहसासात होने चाहिए। तो वो एहसासात क्या करते हैं, उस एहसासात को तोल सकते हैं, उस जैसी वो एहसास होने चाहिए, तो तब तुलते हैं। तो बात नहीं समझ में आ रही है, कुछ समझे हो कि नहीं समझे हो। तो एहसासात को तोलना भी क्या होगा, और अगर क्या होगा, अगर आगे पत्थर दिल होगा तो वो क्या नहीं समझ पाएगा, वो नहीं उसको समझ सकता उस एहसासात को, ठीक है। तो अब ये भी क्या आएगा, एक तरफ आपने क्या किया, लफ्ज रखा, तो दूसरी तरफ भी आपने क्या करना है, लफ्ज लेकर आना है। एक तरफ हम क्या रखते हैं, एक तरफ हम मेयारात रखते हैं, एक तरफ हम क्या रखते हैं, मेयारात रखते हैं, और एक तरफ हम चीजें रखते हैं, ऐसे ही करते होते हैं ना। एक तरफ मेयारात होते हैं, वो जो मेयार बना हुआ होता है, मैंने कहा ना, एक तरफ आप उस मेयार के साथ उसको फिट कर रहे होते हो, और दूसरी तरफ क्या कर रहे होते हो, जिक्सा पजल आप कहेंगे सही क्यों दिखाई थी। एक तरफ आप वो जिक्सा पजल की तस्वीर, जो बनी हुई तस्वीर थी, जो शेर साहब मौजूद थे, ठीक है ना, शेर था, पीछे क्या थे, दरख्त थे। एक तरफ आपने वो मेयार रखा, एक तरफ आपने क्या किए, वो छोटे छोटे टुकड़े रखे जिनको आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना, ये जिक्सा पजल के जो पीसेस थे, वो बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये भी जो है ना, ये सारी की सारी वो हो गई, और नहीं समझ आई है, वो कुछ समझ रहे हो। तो एक तरफ म्यार रखा, एक तरफ क्या करते हो उसमें से, तो आपने उस उन म्यारात के मुताबिक क्या करते हो, एक तरफ आप बंदे को बिठाते हो, दूसरी तरफ से क्या करते हो, तस्वीर बनाना शुरू करते हो। ऐसा ही है ना, वो जो करते हैं, तस्वीरें जो बनाते हैं बैठ के जो है ना, तो उसमें से, तो क्या होता है, वो कहता है इस जैसा क्या करना है, हमने इसको फिट करना है। कुछ समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है। हाँ, तो यही तो बात है कि ये कैसे पता चलेगा कि उस्ताद जी ये दाराबा को साथ तोलने के लिए क्या वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी, मैंने इसलिए अब क्या बात की थी, केमिस्ट्री की बात की थी। मुझे एक वो दिया गया था, कोई सॉल्ट या लिक वो दिया गया था, दूसरे उसमें से क्या करता, मैं क्या करता था, मैं अपने दिमाग में सोचता था कि यार इसके ऊपर मुझे कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करने हैं, इसके ऊपर मुझे क्या क्या चीजें देखनी होंगी, इसका ज्यादा क्या मेरा वो जा रहा है, इसकी खुशबू से, इसके देखने से क्या मुझे समझ आ रही है, इसका कलर मुझे जो बता रहा है ये क्या क्या चीज हो सकती है बेसिकली। ऐसे ही लफ्जों को तोलने में भी क्या करना पड़ेगा, आप इन लफ्जों को देख रहे हो तो वैसे ही क्या करते हो, वो जो म्यारात होते हैं उनमें से कोई म्यार उठा के क्या करते हो, उसका जोड़ने की कोशिश करते हो। पता नहीं बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है। ये जो है ना, ये उसमें से जिन्होंने थोड़ी बहुत भी अगर इल्म सर्फ पढ़ी हुई है तो उनको ज्यादा समझ आएगी, जिनको नहीं समझ आ रही उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फिर अब वही वाला काम आएगा कि समझ आ रही है या समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ कहेंगे कि समझ आ रही है और कुछ कह रहे हैं कि क्या नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही है, तो मैंने अब वही काम करना है जो क्या किया था वहां से, ठीक है ना, आपको सुनाया था ना, इसलिए आपको पहले वो लतीफा सुना चुका हूँ, उसका अपना मुला नसीरुद्दीन का, कि जो है समझ आ रही है, अब आपको पता है कि मैं क्या बताने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी पता है हमें जो है, उन्होंने कहा फिर मैं क्यों बताऊं, उन्होंने कहा नहीं पता, उन्होंने कहा जब पता ही नहीं मैं क्यों बताऊं। और आधों ने जब कहा कि जी, आधों ने कहा कि पता है और आधों ने कहा कि नहीं पता, तो उन्होंने कहा जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो उनको बता दे। तो अब मैं आपके साथ क्या करने लगा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होने लगा आपके साथ, कि जिनको पता है वो क्या करें, और जिनको नहीं पता वो उनको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक हो गया। तो अब देखो, ये एक तरफ आपने क्या किया, एक तरफ आपने ये लफ्ज रखे हैं, दूसरी तरफ आपने क्या रखे हैं, ये उसमें से वो रखे हैं दराबा और फाला जो है। इसमें से क्या होगा, आपने एक तरफ लफ्ज रखे, दूसरी तरफ आपने वजन रखने के लिए, तो अब मुझे बताओ, ये देखो इसमें कितने हर्फ हैं, एक, दो, तीन। तो इसका मतलब है मेरे पास जो म्यार आना चाहिए उसमें भी कितने हर्फ होने चाहिए, तीन होने चाहिए। समझ रहे हो बात को, तीन होने चाहिए।
3 ہونے چاہیے. اس کے اوپر ضاد کے اوپر کیا تھا؟ فتح تھا. تو اس کا مطلب ہے معیار کے بھی پہلے حرف کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ پہلا جو آنا چاہیے اس پہ فتح آنا چاہیے، دوسرے پہ بھی فتح آنا چاہیے، تیسرے پہ بھی فتح آنا چاہیے. ایسا ہی ہے، پہلے سے بھی فتح، دوسرے بھی فتح، تیسرے بھی فتح. ٹھیک ہے. اب ہم نے معیار جو مقرر کیا ہوتا ہے نا بچوں، معیار جو ہم نے مقرر کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ لفظوں کے اندر فا این لام کو معیار بنایا ہوا ہے. ہم نے فا این اور لام کو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ معیار بنایا ہوا ہے. ان کو ہم مختلف طریقوں سے جوڑتے جائیں گے اور ہم مختلف الفاظ بنائیں گے. فا این لام کو جوڑنے سے یہ 3 حروف جو ہیں، 3 حروف تہجی جو ہیں، فا این لام، ان کو ہم جوڑیں گے اور اس سے کیا بنائیں گے؟ مختلف معیارات بنائیں گے. تو ضربہ آیا، 3 حرف تھے، آپ نے کہا فا این لام کو جوڑو جی، اور پہلے فا آئے گا، بعد میں عین آئے گا، اس کے بعد لام آئے گا. تو آپ نے کہا ضربہ بر وزن فعلا. دیکھو میرا لفظ سنو، ضربہ بر وزن فعلا. پہلے پہ فتح تھا تو ادھر بھی پہلے پہ فتح، دوسرے پہ فتح تھا تو اس پہ بھی فتح، تیسرے پہ فتح تو یہاں پہ بھی. اس لیے دیکھو ایک پلڑے میں کیا آ گیا؟ با آ گیا، دوسرے میں کیا آ گیا؟ فا این لام آ گیا. ابھی یہ سمجھو، کچھ ہلکی سی سمجھ دماغ نے، ابھی اتنی سی بات سمجھ میں آئی کہ ایک طرف کیا رکھا؟ یہ رکھا، ایک طرف یہ رکھا. ٹھیک ہو گیا. چلو آگے چلتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں. 1 منٹ، اگر سوال اس سے متعلق ہے تو پوچھیں، اگر اس سے سوال متعلق نہیں. اچھا جی، اب آ گیا جی نصارہ اور فعلا. نصارہ اور فعلا آ گیا. نون صاد اور را، نصارہ اور فعلا، نون صاد اور را. نون صاد اور را کیا آئے گا؟ یہ کیا آئے گا؟ یہ دیکھو، اب یہ بھی دیکھو 3 حرف ہے، یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ یہی ہمارے پاس دیکھو وزن سیم رہ رہا ہے. وزن جو تھا نا ہمارے پاس، تو نصارہ اور اس کا بھی وزن کیا آ رہا ہے؟ فعلا ہی آ رہا ہے. نون صاد اور را اور فعلا، یہاں پہ بھی کیا آئے گا؟ یہ بھی حرف ایک جیسا رہے گا. ٹھیک ہے. ابھی اور دیکھو، اور دیکھو فتح، یہ بھی وزن کیا آ رہا ہے؟ فعلا ہی آ رہا ہے. فتح فعلا، 3 3 3 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو آپ کے پتھر جو موجود ہیں اس کے مطابق آپ نے کیا. اب ذرا دیکھو جناب علی، اب کیا ہوا ہے؟ چیز بدل گئی ہے. اب کیا ہو گیا؟ سمع آ گیا. اس لفظ کا میں نے وزن کرنا ہے. اب میں اس کو فعلا کے وزن سے نہیں تول سکتا. اس کو سمع کو میں فعلا کے وزن سے نہیں تول سکتا. کیوں نہیں تول سکتا؟ کیونکہ سمع، سمع، تو اب اگر میں اس کو فعلا کے وزن سے کروں گا تو یہ وزن نہیں وہ بنے گا. ہے تو 3 حرف ہیں، آپ کا استاد جی 3 حرف تو ہے نا، وہ 3 حرف تو ہیں، لیکن دیکھو بچوں کیا آ گیا؟ سامع سے جب یہ آ گیا تو اس کے درمیان میں کیا آ جائے گا؟ سامع فعیلا، سامع فعیلا. اب کیا ہوا ہے؟ میم کے نیچے کیا آ گیا ہے؟ میم کے نیچے زیر آ گیا. تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ این کے نیچے. اب ہمارا ایک اور ہم نے اٹھا کے وزن کیا لے آئے ہیں؟ میں نے بتایا نا، ایک اور وزن جو ہے نا، اس کے جب یہ میرے پاس چیز آئی تھی، اس کو میں فعلا کے وزن سے نہیں تول سکتا، وہ معیار جو تھا. اب اس کا مطلب ہے اس کے لیے ایک اور معیار ہے، اس کے لیے ایک اور معیار ہے میرے پاس جو ہے، وہ ہے فائلہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو حرکت بدل گئی ہے. یہ کیا آ گیا؟ فائلہ آ گیا. سامعہ فائلہ. اچھا جی آگے چلو، آگے چلو. چلو ابھی ابھی آپ لوگ ادھر ہی ہیں گروپ کے اندر، اس میں سے دیکھیں ادھر جو مجھے مفتی محمد صاحب آئے تو مجھے بتائیں وہاں پہ. اچھا جی حسیبہ، حسیبہ. اب دیکھو یہاں پہ بھی ہوئی حسیبہ، 3 حرف ہیں اور درمیان والی حرکت کیا تھی؟ مکسور تھی. تو اب میرا وزن جو معیار ہے وہ بھی کیا ہے؟ فعیلہ ہے، فعیلہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی وزن جو ہے نا بدل گیا. اچھا جی، اچھا جی تو مفتی محمد صاحب آ گئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ اچھا چلیں بس پھر میں یہاں سے روکتا ہوں. اب دیکھو یہ ہے شاروفا، شاروفا. تو یہ کیا آ جائے گا؟ فاؤلا، شاروفا. اب دیکھو یہاں پہ حرکت تبدیل ہوئی ہے. تو اب یہ تیسرا معیار میرے پاس آ گیا. تیسرا معیار میرے پاس کیا آ گیا؟ فاؤلا. یہ ایک اور میرے پاس پتھر ہے، وہ میں نے پتھر کیا کر دیا اس کو 3، تو آئین کے اوپر کیا آ گیا؟ پیش آ گیا. تو شاروفا فاؤلا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا جو آ رہی ہے وہ بھی جاری ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے یا جاری ہے؟ ٹھیک ہے. چلو ابھی اس کو اتنا رکھتے ہیں، پھر آگے اس کو انشاءاللہ کل انشاءاللہ وہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں